السلام علیکم جی، تھینک یو ویری مچ. آپ سب تشریف لائے ہیں. ہم بیٹھے ہیں، ایک ادارہ ہے جسے کہتے ہیں آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ. ان کا لب لباب یہ ہے کہ جو پاکستانی یہاں پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کا دل اس ملک کے ساتھ جڑا رہتا ہے. یہ موومنٹ ٹیسٹ کرنے کے لیے ہے کہ وہ دل کی گہرائی میں کیا ہے. لہٰذا ایک کام جو سابقہ چیف جسٹس نے شروع کیا تھا کہ ہم نے ڈیم بنانے ہیں اور اس کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا ہے دنیا جہان سے. اس کے لیے یہ بھی کہا گیا جی کہ کشکول لے کے جا رہے ہیں. اچھا جی، چلو کشکول لے کے جا رہے ہیں. مانگ رہے ہیں پیسے. ہاں جی، مانگ رہے ہیں پیسے. کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنی پھوپھی کے لیے نہیں، ڈیم بنانے کے لیے. ڈیم بنانا کتنا ضروری ہے یہ چیف صاحب ثاقب نثار صاحب بے شمار دفعہ فرما چکے ہیں. پانی ہے کم ہے. ڈیم دو قسم کے آپ کو پتہ ہوتے ہیں. ایک ڈیم وہ ہوتا ہے جہاں صرف پانی روکا جاتا ہے. ایک ڈیم وہ ہوتا ہے کہ پانی بھی روکا جاتا ہے اور اس سے پن بجلی بھی بنتی ہے جو چیپر ہے. جو ہم دوسری بجلی بناتے ہیں تھرمل آئل سے یا گیس سے، وہ مہنگی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں بجلی کی بھی ضرورت ہے اور ہمیں پانی کی بھی ضرورت ہے. یہاں تک ریسرچ ہے کہ اگر ہم نے اب کچھ نہ کیا تو 2025 تک آپ پانی کو ترسیں گے. یہ بھی آ چکا ہے کہ جو پانی ہم بوتلوں میں لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دس از لائف اینڈ دیٹ از لائف، وہ بوگس ہے اور بودل ہے. ٹھیک ہے جی. تو سید صاحب تشریف لائے ہیں، کینیڈا میں ہوتے ہیں، ان کی اہلیہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. ہم ویسے ہی، میں اور میرا بیٹا، ہم ویسے ہی جمعہ جانجنال ہیں. ہم نے پہلے امریکہ بھی جانا تھا اور پھر کینیڈا بھی جانا تھا. اب ہم کینیڈا صرف جا رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جو پاکستانی وہاں مقیم ہیں وہ اپنے پاکستان کو یاد رکھیں گے اور وہ ہمیں کثرت سے پیسے دیں گے. کتنے پیسے دیں گے، کتنے شہروں میں ہم جا رہے ہیں، سید صاحب بتائیں گے. سید صاحب آپ ادھر آ جائیے، یہ سب میرے بچے ہیں بچیاں ہیں، آپ ان سے بات کیجیے یہاں بیٹھ کے. آئیے جی. نہ میں ادھر، ہاں میں نہیں، میں اتنے کاج بیج نہ جا. اچھا چلو. سر آپ ذرا میرا انٹروڈکشن کرا دیں یا باقی آپ جی نے آپ خود ہی کرنا ہے؟ انٹروڈکشن کرا دیں، میں بھول گیا ہوں. کوئی گل. چلیے. تھینک یو ویری مچ بخاری صاحب. یہ ہمارے ساتھ نیر رضوی صاحب ہیں کہ جو ہیڈ کرتے ہیں آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کو پاکستان میں. یہ آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ ہے کیا، یہ میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کروں کہ یہ اگست 20 کو کینیڈا میں شروع ہوئی ہے تنظیم اور ود ان 3 منتھ یہ دنیا کے آلموسٹ ہر حصے میں ہے. آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ جو ہے اس کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتا ہے. وی ڈو ناٹ کلیکٹ منی. ہم موٹیویٹ کرتے ہیں لوگوں کو ڈیم کے لیے. اب جہاں تک ڈیم کا تعلق ہے، اس میں 2025 میں ایک بڑی مشکل ترین صورتحال سے پاکستان کو گزرنا ہے اور انفارچونیٹلی اس کی اویئرنیس پاکستان میں اتنی زیادہ ہے نہیں. جب یہ چیف جسٹس صاحب نے اوورسیز پاکستانیوں سے کہا اور خان صاحب نے بھی اس کا کہا، تو اوورسیز پاکستانیوں نے تنظیم بنائی آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ. اس کے تحت ہم لوگ بہت سارے پروگرام کرتے ہیں جس میں اویئرنیس دی جاتی ہے. بیسکلی کہ اویئرنیس دی جائے، ہر کسی کو بتایا جائے کہ کس مشکل صورتحال سے پاکستان کو گزرنا ہے. اللہ نہ کرے کہ اس وقت وہ وقت آئے، تو ہم لوگوں کی ٹرائی یہ ہے کہ ہر محب وطن پاکستانی جو ہے وہ اس میں دل کھول کے عطیات دے رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں. یہ 5 سال کا پروجیکٹ ہے منیمم، اور میکسیمم 10 سال کا. تو اس میں اگر $16 ہر پاکستانی پر منتھ دے تو وی ہیو انف منی کہ ڈیم بلڈ ہو سکتے ہیں. ہمارا پروگرام یہ ہے کہ نعیم بخاری صاحب اور نیر رضوی صاحب اور فیصل جاوید جو سینیٹر ہیں اور چیف جسٹس صاحب یہ دورہ شروع کر رہے ہیں کینیڈا کا، جو سٹارٹ ہوگا مونٹریال سے 15 مارچ کو. 16 کو جو ہے ٹورانٹو میں ہے، 16 کو آٹوا میں ہے اور 17 کو یہ ہے ٹورانٹو میں. یہ بہت بڑے بڑے اجتماعات ہیں. اس کے بعد پھر ایک آٹوا میں دوبارہ ہے، اس کے بعد کیلگری اور ایڈمنٹن اینڈ وینکوور میں ہے. تو اس طریقے سے پورے کینیڈا میں کر رہے ہیں ہم پروگرام.
ہمارا پروگرام یہ تھا کہ پورے نارتھ امریکہ میں کریں، مگر اس کو ہم نے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے. پہلے ہم کینیڈا کریں گے کیونکہ ان کی مصروفیات بہت زیادہ ہیں. ہی could not be stay more than a month، اور چیف صاحب بھی اتنے بزی ہیں کہ وہ بھی نہیں آ سکیں گے. کل ہماری بڑی ڈیٹیل میں چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان سے بہت ایشوز انہوں نے کلیئر کیے، جو کہ رومرز تھے اس کو کلیئر کیا. وہ نیئر صاحب آپ کو بتائیں گے اس کی تفصیلات. تو تھینک یو سو مچ، اینڈ انشاءاللہ پرے فار اس، ورک ٹوگیدر، اور مل کے ہم اس مشکل صورتحال سے باہر نکل سکتے ہیں. آپ سب میڈیا والوں سے میری درخواست یہ ہے کہ جو مشکل ترین صورتحال سے پاکستان کو گزرنا ہے، اور اس کی اویئرنیس پاکستان میں بہت کم ہے. مطلب پاکستان میں اس کو لوگ سیریس لے نہیں رہے کہ یہ اتنی مشکل صورتحال ہو سکتی ہے. اور اوورسیز پاکستانیز خالی اپنی محبت میں کہ ان کے یہاں رشتہ دار رہتے ہیں، فیملیز رہتی ہیں، یہاں ان کے ماں باپ کی قبریں ہیں، اور ایک لگاؤ ہے، اس جذبے کے تحت وہ جو کام کر رہے ہیں اس میں ہم سب کا ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بہت ضروری ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب مل کے کام کریں اس کے اندر. نہیں صاحب باقی تھینک یو ویری مچ جی. ادھر ہی آئیں بھی، ادھر آ سر جائیں. بس نہیں نہیں، آپ آواز پوری کریں نا. چیف جسٹس صاحب کو بتائیں گے. آواز گجکنی چاہیے. نہیں سر، تھینک یو ویری مچ جی. چیف صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی کل اور بڑی ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی. جو سوشل میڈیا نے ایک پروپوگنڈا چیف صاحب کے بارے میں کیا کہ جی وہ یہاں سے انگلینڈ شفٹ ہو گئے ہیں یا سیٹل ہو رہے ہیں، وہ سب غلط ہے. اور اس کا ایک ہم نے کلپ بھی بنایا ہے، وہ انشاءاللہ بہت جلد آپ سب کو مل جائے گا تاکہ آپ اس کو بھی دیکھ سکیں. اور چیف صاحب کا کہنا یہ تھا کل کہ ان کا جینا مرنا یہیں پہ ہے، اور ان کے جو 3 مین اہم ٹارگٹس ہیں جو انہوں نے ایز اے بطور چیف جسٹس پاکستان شروع کیے تھے. سب سے پہلا پانی کا ہے، جو کہ ڈیم ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے لیے. دوسرا ان کا ایجوکیشن کا ہے، اور تیسرا صحت کا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک وہ ہیں خیر سے اور اللہ ان کو زندگی دے، وہ یہ سارے کے سارے مسئلے ان خاص طور پہ 3 چیزوں پہ وہ اٹموسٹ اپنی کوشش کریں گے کہ وہ اس کا حل کر کے جائے. اب آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو. سر بہت اچھا کام آپ نے شروع کیا، ڈیم کے لیے فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں. تھوڑی سی وضاحت کیجیے گا، جو اشتہار ٹی وی چینل پہ چل رہا ہے کہ آپ کی آئیں پاکستان موومنٹ کے حوالے سے، جی جی اس پہ وزیر اعظم پاکستان کا بھی اس میں پیغام ہے، جی بالکل ہے. چیف جسٹس میاں ثاقب نثار جی صاحب کا جی بھی پیغام ہے. تو کیا یہ جو آئم پاکستان موومنٹ ہے یہ حکومت پاکستان کی کلیبریشن سے چل رہی ہے، یا حکومت آپ کے ساتھ آپ کو مل کے آپ لوگ فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں؟ اور جو فنڈ ریزنگ ہوگی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا یہ براہ راست آپ کلیکٹ کریں گے یا حکومت پاکستان کے خزانے میں جائے گی؟ تیسرا جو کوشچن ہے یہ باری باری پوچھ لیں تو بہتر رہے گا. میں آئی ایم پاکستان کے بارے میں بتا دوں. احمد سعید صاحب ہیں، یہ چیئرمین ہیں آئی ایم پاکستان کے. یہ ایک موومنٹ ہے جو شروع ہوئی ہے کینیڈا آٹوا سے، اور اوورسیز پاکستانیوں نے یہ موومنٹ شروع کی اگست میں. اور ماشاءاللہ اب تو پاکستان میں بھی یہ کافی حد تک پھیل چکی ہے، امریکہ میں بھی پھیل چکی ہے، یہ جاپان میں بھی ہے، اور کدھر ہے سر اور بھی کافی جگہ پہ ہے. کوریا ہے، نارتھ امریکہ، کافی جگہ پر اوورسیز پاکستانی اس کے لیے، اس مہم کے لیے، ہمارے ڈیم کو بلڈ کرنے کے لیے بھرپور حصہ لے رہے ہیں. سر سامنے اب اس کا جو میجر آپ نے جو سوال پوچھا وہ یہ ہے کہ اس کے فنڈنگ جو ہے وہ کہاں جا رہی ہیں یا کہاں جائیں گی. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب نے ایک اکاؤنٹ کھولا تھا جو کہ ابھی بھی ہے، جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اکاؤنٹ ہے، جو ویب سائٹ سپریم کورٹ کے بھی آ رہا ہے. سارے اماؤنٹ اسی میں جا رہی ہے، کوئی ڈائریکٹ پیسے نہیں لے رہا، کوئی چیک نہیں آ رہا، سب اماؤنٹ اسی اکاؤنٹ میں جائے گی. اسی اکاؤنٹ سے ڈسپرس ہوگی جب حکومت چاہے گی کہ اتنے پیسے چاہیے، جو ہمیں کل پتا چلا ہے چیف صاحب سے. اور اس کا 5 رکنی بینچ بھی بنا ہوا ہے جو اس کو اوور لک کرے گا، ڈیم کی کنسٹرکشن کو، جو فنڈ آ رہے ہیں ان کو، اور ہر چیز ٹرانسپیرنٹ مینر میں آپ کو اس ویب سائٹ، سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ کلیئرلی نظر آئے گی. اگر 5 روپے بھی وہاں سے نکلیں گے تو وہاں پہ لکھا آئے گا یہ 5 روپے کہاں گئے ہیں. اس میں تھوڑا اچھا سا سر، میرا اضافہ، وہ چیف جسٹس صاحب کے اشتہار جو ان کا چل رہا ہے یہ تھوڑا سا اس میں آپ کو جواب دے دوں، اس میں تھوڑا سا رہ گیا کہ اور جو ایونٹس ہیں اس میں یوجلی نارتھ امریکہ میں جب کوئی ڈونیشن دیتا ہے
تو اس کو ایک ٹیکس کی رسید جاری کی جاتی ہے وہاں سے. مگر یہ جو ہے کیونکہ ہم ڈائریکٹ گورنمنٹ آف پاکستان کی مدد کر رہے ہیں, بلڈ ڈیم کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی رسید وغیرہ نہیں دیتے ہیں, اور پیسے جو بھی آدمی چیک لکھتا ہے وہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں لکھتا ہے. اس کے علاوہ کوئی مطلب لکھ نہیں سکتا, اور نہ کوئی آرگنائزیشن اس کو کلیکٹ کرتی ہے. تو ڈائریکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے جاتے ہیں, اور وہاں سے نکل جس صورت سے سکتے ہیں وہ بھی آپ کو انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اس پہ ایک ہی راستہ ہے, خالی اس میں جا سکتے ہیں, واپس نہیں آ سکتے. واپس نہیں آ سکتے. اس میں ایک چیز حسن صاحب, ایک چیز میں اور کلیئر کر دوں ان کے سوال کی, کہ کیا حکومت پہلے تو یہ جب آپ کو بھی پتا ہے, آپ بھی سپریم کورٹ میں تھے, کہ پہلے جب کھلا تھا تو یہ سپریم کورٹ ڈیم فنڈ کے نام سے کھلا تھا. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جی میں اس میں بھی اپنا شیئر بھی ڈالنا چاہتا ہوں اور میں بھی اس میں حصہ لینا چاہتا ہوں. تو اس اکاؤنٹ کا نام اسٹیٹ بینک میں ہم نے چینج کروا دیا, اور وہ ہو گیا سپریم کورٹ پرائم منسٹر اینڈ سپریم کورٹ ڈیم فنڈ. سو جو اکاؤنٹ کا اب اس وقت نام ہے وہ پرائم منسٹر اینڈ سپریم کورٹ ڈیم فنڈ اکاؤنٹ نیم ہے. سر ایک سوال سر, آخری سوال. جی خان صاحب. جی صحت پانی ہے جی. بالکل صحیح ہے خان صاحب. نہیں خان صاحب, بالکل اس طرح کا نہیں ہے, بالکل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے خان صاحب, آپ کے پاس بھی کوئی عہدہ نہیں ہے. آپ بھی ڈیم میں پیسے دے سکتے ہیں, آپ بھی ایجوکیشن کے لیے کام کر سکتے ہیں, آپ بھی صحت کے لیے انڈیویجلی بھی ہو سکتا ہے. تو چیف جسٹس صاحب بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کو عہدہ چاہیے, اور انہوں نے یہ کلیئر کٹ کہا کہ ان کو کوئی عہدہ نہیں چاہیے اور کوئی ریموریشن سے وہ کام نہیں کریں گے. سو انڈیویجلی بھی ہم کر سکتے ہیں. بھائی میرے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے, 40 لاکھ روپے تو میں نے دیے ہیں ڈیم کے لیے. نو, آئی ہیو نو آفس. بخاری صاحب پیسے دینے کی بات نہیں ہو رہی, اب صورتحال یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس اب کوئی اختیار نہیں ہے. کیا وہ پیسوں کے اختیار کا استعمال حکومت پاکستان کو ہے؟ بالکل. اور آپ کیسے لوگوں کو ایشور کرائیں گے کہ یہ پیسہ حکومت مس یوز نہیں کرے گی, یا کل کسی اور حالات میں یہ کسی اور طرف ڈائیورٹ نہیں ہو جائے گا؟ میرا بھائی وہ چیز بھی میں نے ابھی بتائی ہے, خیر آپ نے میرے خیال میں سنی نہیں ہے. اس کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک 5 رکنی بینچ بنا ہوا ہے, ججز 5 سپریم کورٹ 5 ججز کا بینچ بنا ہوا جو اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور ہر مہینے اس کی رپورٹ لیتے ہیں ڈیم کی. اور انہی کے پاس جو اکاؤنٹ کھلا ہے اس کی جو چیک بک ہے وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے پاس ہے. اور رجسٹرار سپریم کورٹ یہ نہیں ہے کہ چیک لکھ کے مجھے دے دے گا, یہ لو یار 10 لاکھ روپے تم لے لو. جی سر, میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر رہا ہوں. آپ جو کام کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے, قابل ستائش ہے, لیکن آپ جب لا آفیسر تھے اس وقت ایک ٹیلی ویژن سے ایک بڑا ایڈ چلا جس میں کمپین کا پانی کے وجہ سے لگتا تھا کہ جیسے آپ کی کمپین ایک کمرے سے دوسرے کمرے, دوسرے سے تیسرے تک, یعنی کہ آپ کی فیملی کے لوگ زیادہ اس میں کمپین میں بار بار ٹیلی ویژن پہ نظر آ رہے صحیح. تو کیا جب آپ لا آفیسر تھے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آپ نے اس وقت مس یوز آف اتھارٹی کے ذریعے وہ ایڈ بنوایا اور اس کے ذریعے سے چلوایا؟ دوسری بات یہ کہ جس طرح سے آپ یہ مختلف آپ نے بتایا کہ جو جتنا بھی پیسہ آ رہا ہے, پہلے میں اس کا جواب دے دوں آپ کو, پہلے فیملی والا جواب دے دوں آپ کو. میرے بھائی جب یہ ایڈ شروع ہوئے تو وہ ایڈ میں نہیں بنا رہا تھا, ایڈ ایک ایجنسی بنا رہی تھی جو فری آف کاسٹ کام کر رہی تھی. جو ایڈ آپ کو ٹی وی میں نظر آ رہے تھے وہ بھی ایز اے پبلک میسج نظر آ رہے تھے, وہ بھی فری آف کاسٹ چل رہے تھے. اب آ گئی کہ جی میری فیملی آپ کو اس میں نظر آئی, اس کی بھی ریزن بتا دیتا ہوں کہ قبر کسی بچے کو ہم کہتے تھے نا کہ آؤ بیٹا, تو وہ شائع کر جاتا تھا. تو ایک میری ہی بیٹی تھی سب سے پہلے جس کو ایجوکیٹ کیا گیا کہ بیٹا آؤ اس کو شروع کرو. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی ایڈ آئے اس میں اور بچے بھی آئے ہیں. اب وہ میرے بچے نہیں ہیں, میری ایک بیٹی ضرور آئی ہے, باقی لوگوں کے ہی بچے ہیں, میرے نہیں ہیں. ایک ایڈ کرتے جی, ایک دو خواتین سے کہا کہ آپ ایڈ میں آئیں, انہوں نے انکار کر دیا, تو پھر کیا کرتے؟ چیف جسٹس پاکستان نے جب وہ اپنے عہدے پر موجود تھے تو ان کی حمایت پر یہ اشتہارات چلے, اور
इश्तिहारात जो है मुफ्तों में चले, ठीक है, मुफ्त में सारे टीवी चैनल्स हैं उनके दबाव में आकर चलाए। नहीं आप बेटा वकील नहीं, हैं, आप वकील हैं सर, आपसे कानूनी राय है, क्या चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये इश्तिहारात जबरदस्ती करवाकर नहीं अपने इश्तिहारात का नाजायज इस्तेमाल नहीं किया? बेटा, यही तो आपको बता रहा हूँ कि ये इश्तिहार ना मैं चलवा सकता हूँ, ना चीफ जस्टिस साहब चलवा सकते हैं, ना मैं कैमरा लेके किसी के पास गया हूँ कि आओ या तेरी फोटो खींच के चलानी है। इट वॉज डन बाय अ मीडिया ग्रुप, दे वर डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसकी अथॉरिटी जो है, पहले आप उसको भूल रहे हैं, अथॉरिटी है पैमरा। अगर ये ऐड चले हैं, आप चैनल वाले हैं, मुझे बताएं, मैंने आपको भाई कहा है कि यार ये मेरा ऐड चला दो। चीफ जस्टिस का हो रहा था ना, चीफ जस्टिस के ओहदे पे नहीं चला, इस वक्त भी वो ऐड चल रहे हैं, इस वक्त भी वो ऐड चल रहे हैं, आप हर चैनल पे वो ऐड देख रहे हैं, ठीक है। अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, अब तो मैं भी लॉ ऑफिसर नहीं हूँ मेरा भाई। नहीं मेरा भाई, हाँ पाकिस्तान, IM पाकिस्तान का फंड पहली दफा हो रहा है। मेरा भाई इसका तो ये अहमद साहब बता सकेंगे, मगर आपको एक याद दहानी करा दूं कि पिछली दफा हम लंदन भी होके आए हैं और वहां से माशाल्लाह 7.9 मिलियन पाउंड्स लेके आए थे फंड रेजिंग में, अभी रिसेंटली पिछले, वो भी इसी फंड में ही पड़े हुए हैं। कोई डैम एक दिन में तो बांध नहीं सकते, और 2 डैम बनाने हैं आपने। और अगर मैं ये कर रहा हूं और आप सबको भी यही कह रहे हैं कि प्लीज आप इसमें हिस्सा डालें, ये नहीं कि सिर्फ पैसे डालें, एजुकेट करें लोगों को। हम भी यही करना चाह रहे हैं, और किस लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अभी इन्होंने भाई ने मेरे कहा कि मेरी बेटी ऐड में आई है, वो भी इसीलिए आई है, वी वांट टू एजुकेट इवन आवर चिल्ड्रन, कि बच्चा 2025, मेरे से लोग पूछते हैं कि 2025 आपको कैसे पता चला कि 2025 में पानी नहीं होगा। मैंने कहा ये फिगर्स हैं जो हमें वापडा ने दी है, ये वो फिगर्स हैं जो इंटरनेशनल फोरम पे हमारे वहां पे सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, सेमिनार हुआ था, इंटरनेशनल फोरम वालों ने बताया कि 2025 तक यहाँ पानी नहीं होगा, कैद पड़ जाएगा। सर इट डिपेंड्स, ऑब्वियसली IM पाकिस्तान क्यों उन्होंने एक बेड़ा उठा लिया है, और वो हर जगह पे उनके नुमाइंदे हैं, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में इन्होंने मुझे बुलाया, तो ये हर जगह होगा, बट वो कब होगा इसका हम अभी नहीं बता सकते। कि कुछ जो आपके फंक्शंस हैं वो फंक्शंस जो हैं वो कुछ पार्लियामेंट में, कैनेडियन पार्लियामेंट में हो रहे हैं। जी हाँ, मैं पहले इनका भी सवाल का जवाब दे दूं। बता दें कि क्या वो इस हवाले से कोई आपके साथ आर दे जॉइनिंग हैंड्स विद यू, और किस किस्म की एक्सपेक्टेशंस है कैनेडियन गवर्नमेंट से आपकी? ठीक है जी, पहले तो ये सवाल का जवाब है कि ये कनाडा से तहरीक शुरू हुई तो कहीं से तो कुछ शुरू होना था, ठीक है। अब इसमें दूसरी चीज़ ये है कि ये बहुत आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल तरीन काम है ये। इसके अंदर मतलब पहले अगर आप इस चीज़ की रिसर्च करें कि डैम क्यों नहीं बने पिछले 50 साल में, इसके ऊपर आप रिसर्च करें कि क्यों नहीं बने डैम, तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे ये हमारी खाली गवर्नमेंट की फेलियर नहीं है, इसके पीछे और बहुत सी चीज़ें भी हैं कि वो नई डैम बनने देते हैं। फिर इस टाइप की जब तहरीकें चलती हैं तो उनको बड़े ख़तरात होते हैं जी, असैसिनेशन करने का ख़तरा है, डजंट मैटर आप कहाँ रहते हैं, दे वांट टू किल ऑल दीज मूवमेंट। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आल बी थ्रेटन कि भाई यू लीव दिस मूवमेंट, व्हाट्स योर इंटरेस्ट। फिर किसी ने कहा जी आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है, आप इसमें पैसे ले रहे हैं। तो इस वजह से हमारा कोई अकाउंट नहीं है दुनिया में। तरीक़ेकार ये है कि हम मुसलमान पैदा हुए हैं, हमें पता है 5 वक्त नमाज पढ़नी है, तो 5 वक्त अजान भी देनी है ना, तो वो हम अजान देते हैं, हम लोगों को बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है, इसमें हेल्प करें। अब इसमें एक्सपेक्टेशन कनाडा से या अमेरिका से या जापान से क्या है, देखिए हम ही सब लोग हैं वहाँ पे, वो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल आदमी उतरा है, आपके सारे भाई बहन, आपके बच्चे सब वही वहाँ पे काम कर रहे हैं। अब उनको अपने माँ बाप की ज़्यादा फिक्र है, तो दे आर टेकिंग देयर ओन मनी एंड गिविंग इट टू अस कि जी ये उसमें डालें। इसमें हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान कनाडा का बड़ा एक्टिव रोल है। अगर वहाँ से $100 डायरेक्ट चीफ साहब के अकाउंट में जमा कराएं तो $40 फीस कट जाती है उसमें से। तो हाई कमिश्नर केम फॉरवर्ड और उन्होंने वहाँ पे एक अकाउंट खोला इसी में कि हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अकाउंट, बट इज गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अच्छा, उन्होंने भी ये इंश्योरेंस दी है कि इस अकाउंट में से पैसे कोई नहीं निकाल सकता, कोई हुकूमत आए कोई हुकूमत जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ही इसमें से पैसे निकाल सकती है आप पूरी मालूमात लेने के बाद,
اور اس میں یہ ہوگا کہ اگر $5 نکلے ہیں تو پوسٹ کیا جائے گا کہ $5 اس میں سے نکلے ہیں اور کس مد میں خرچ ہوئے. اچھا ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ ڈیم کے پیسے جمع ہو جائیں, کیونکہ اس میں دیکھیں ایک دفعہ اگر لوگوں کا اعتماد ٹوٹ گیا تو پھر لوگ کوئی اس میں پیسے دیں گے نہیں. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ فرسٹ کام شروع ہو جائے. جب کام شروع ہو جائے گا تو گورنمنٹ ول بی فورس ٹو ڈو اٹ, پھر گورنمنٹ کو کرنا پڑے گا. اس میں دوسری چیز ہم نے یہ شروع کی ہے کہ ایز ایوری بڈی نوز کہ پاکستان جو ہے آزاد ہوا تھا 27 رمضان کو, تو ہم پاکستانیوں سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو یہ بات بتائیں کہ بھئی اس میں مدد کی ضرورت ہے, اور یہ خالی اوورسیز پاکستانی نہ کر سکتے ہیں نہ انسائیڈ پاکستانی کر سکتے ہیں, سب کو مل کے کرنا پڑے گا. تو ہم نے یہ دوسری مہم جو ہے اس کا آغاز ہم کریں گے کراچی سے انشاءاللہ بائی نیکسٹ سیٹرڈے. اس میں ہم کہہ رہے ہیں ہر پاکستانی سے, وہ اوورسیز ہو یا پاکستان کا رہنے والا ہو, $5 جو ہے 27ویں رمضان پروگرام, کسی قسم کی کوئی پارٹی ہمارا جوائن کرنے کا پروگرام نہیں ہے. رہ گیا آئی ایم پاکستان, دس از اے نان پروفیٹیبل, نان پولیٹیکل اینڈ نان ریلیجس آرگنائزیشن ہے. اب اس میں دیکھیں خالی پانی کا مسئلہ نہیں ہے. آئی ایم پاکستان کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک تنظیم ہے جس کے پاس عہدے ہیں, نہیں. آئی ایم پاکستان کا مطلب یہ کہ میرا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا آپ کا ہے. ہر کوئی جہاں یہاں کھڑا ہے اس کا بھی اتنا ہی پاکستان ہے جتنا میرا ہے. نہ میں ٹھیکیدار ہوں نہ آپ ٹھیکیدار ہیں. What we have to do, help others. دوسرے کے لیے ہمیں مدد کرنی ہے. That's all about I am Pakistan. اس میں ایک اور اس میں چیز کا وہ کروں کہ ویسٹرن میڈیا کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ پاکستان میں نان مسلم نہیں رہ سکتا, یا تو اس کو گولی مار دی جاتی ہے یا اس کا گھر جلا دیا جاتا ہے. یہ ٹروتھ نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. مگر یہ اتنا کلچر اس کو پھیلایا گیا ہے کہ خالی پاکستان مسلمان کے لیے, اس کے بغیر کوئی نہیں رہ سکتا. اس چیز کو بھی ہم نے ڈیفیٹ دینا ہے. آئی ایم پاکستان ورلڈ وائڈ موومنٹ کے بہت سارے پریزیڈنٹ نان مسلمز ہیں, بہت سارے, اسپیشلی سندھ میں بہت سارے نان مسلم پریزیڈنٹ ہیں اس کے, اور وہ بھی اس کے لیے کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کا امیج بیٹر کیا جائے. لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ بھگوان داس تھے, ہی واز اے چیف جسٹس, رائٹ. لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. تو وی وانٹ ٹو برنگ دیٹ اپ کہ نان مسلم بھی یہاں پہ اسی آرام سے رہتا ہے, اسی مزے سے رہتا ہے جیسے مسلمان رہتا ہے. انفیکٹ کئی جگہوں پہ ہم سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. تھر پارکر میں آپ گائے نہیں کاٹ سکتے. بالکل جی سمرو صاحب. اس کا جواب میں اس پروگرام کے بعد دوں گا جب آپ چائے پی رہے ہوں گے, اور آپ کے کان میں دوں گا. جی سر آپ حکم کریں, کافی دیر سے میرے سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں نے تو بھائی لمبا کچھ نہیں کیا. میرا بھائی یہ پہلے ایک چیز بتا دوں, یہ سو موٹو نہیں لیا تھا, یہ پہلے سے ایک پٹیشن پڑی ہوئی تھی ڈیم کی. تو یہ سو موٹو نہیں تھا, یہ پہلے سے ایک پٹیشن پڑی. جی 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 بالکل سننا ہے میرے بھائی. میرے بھائی میری ابھی کھوسا صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی اس سلسلے میں, وہ مصروف ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے چیف جسٹس ہیں وہ, اور انشاءاللہ میں کروں گا ان سے بات, تو پھر ہی آپ کو بتا سکتا ہوں. نہیں بات کیا کرنی ہوں, امپلیمنٹیشن بینچ تو بنا ہی ہوا ہے نا. جی میرے سے پوچھ رہی ہیں آپ؟ اچھا آپ بڑے مشکل سوال کر رہے ہیں. میں دے دوں. نہیں احمد صاحب اس کا جواب دے دیتے ہیں.
कैंपेन बिल्कुल पाकिस्तान की हो रही है। सुमरो साहब आप उठे ना, हम सारे इकट्ठे आज मूवमेंट शुरू करते हैं। यहाँ पे भी यही हो तो चुकी है, इसमें आप लोग सारे तनकीद ना करें और पॉजिटिविटी ले आए और हम सारे मिलके इसको चलाएंगे। ये क्यों ओवरसीज पाकिस्तानी चला रहे हैं? ओवरसीज पाकिस्तानी क्यों पैसे देना चाह रहे हैं? हम लोग क्यों नहीं दे रहे पैसे? हमें भी देना चाहिए। बेसिकली ये पानी को ओवरसीज में तो नहीं जाना, को पाइपों में कनाडा नहीं चला जाना, ये हमारे पास ही रहना है। ये आप लोगों के लिए चाहिए, आपके बच्चों के लिए पानी चाहिए। तो हमें नेगेटिविटी से ज्यादा पॉजिटिविटी के बारे में सोचना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से भी बनाना है, ये आप मीडिया वालों ने एजुकेशन देनी है। अभी ऐड की जब बात की थी तो ये ऐड की वजह से ही ये एजुकेशन आई है जो थोड़ी बहुत ही आई है। उसमें आपने मेरी बेटी की बात की, वो आई है तो उसके बाद 8-10 बच्चे और आए हैं। बेटी की बात नहीं है, अच्छा, मैं बेटा, इनका सवाल का जवाब दे मैं दूं तो पहले। आपको जवाब दे रहा हूँ बच्चों का कि और बच्चे भी आए। अलीना के सवाल का जवाब। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आपको इम्प्रेशन ये मिल रहा है कि गवर्नमेंट ने इससे अलहदगी इख्तियार कर ली है। नहीं, दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। उसकी वजह मैं बताऊं, गवर्नमेंट इज इन अ फुल सपोर्ट। और ये जो हमारे इवेंट हो रहे हैं उसमें चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं, साकिब निसार साहब, उसके साथ साथ फैसल जावेद भी जा रहे हैं, जिनका काम ही ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से जो रकम ली जा रही है उसको मॉनिटर करें। उसमें नईम बुखारी साहब जा रहे हैं, ये हमारे नैयर जैदी साहब जा रहे हैं। अभी मेरी मुलाकात कल भी हुई है फैसल जावेद से सेक्रेटेरिएट में, अभी मैं वहीं बैठा था। दुरानी साहब, इफ्ताखार दुरानी साहब से मेरी बात हुई है, दे आर ऑन बोर्ड। देखें, इसमें खाली आप देखेंगे कि नेगेटिव फोर्स कौन सी है, वो पाकिस्तानी नहीं है। जो नेगेटिव फोर्स है ना, वो पाकिस्तानी नहीं है कि हर चीज में एक प्रॉब्लम ढूंढ रहा है। इसमें क्या कर रहे हैं जी, एक पानी आ रहा है उसको स्टोर कर रहे हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा तो कोई बड़ी बात नहीं कर रहे हैं कि पानी जो आ रहा है उसको स्टोर कर रहे हैं। जो सैलाब आएगा उससे बचत हो जाएगी, जो मतलब इंडस्ट्री चलेगी। आप इसमें देखें, कोई भी आदमी इस चीज को नहीं सोच सकता कि इसका कोई नुकसान है। भाई बिजली बनेगी, ज़राअत अच्छी होगी, बिजली बनेगी, मईशत बेहतर होगी, तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब आप मुझे बताएं, इसमें अगर कोई ढूंढ ढांड के कोई नेगेटिविटी ले आता है तो आई डोंट नो उसका मकसद क्या है। उसके हैव नथिंग टू डू विद पाकिस्तान। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। हाँ जी, चाय है। चाय